یہ ان کے لیے بہت بڑی تذلیل تھی کہ معاہدہ کر لیں. معاہدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا. ابھی تک تو وہ 3 دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا, بدر میں, احد میں اور خندق میں. اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تبھی معاہدہ کریں گے. سہیل ابن عمرو کو بھیجا, وہ بھی بعد میں صحابی بن گئے. ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ. سر یہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھیں. قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے, ان کو سینٹر کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھ لیں سیرت فلما دی ویڈیو میں. اس میں یہ ساری کی ساری انہوں نے مناظر جو ہے نا جو کریٹیکل ہیں وہ سارے فلمائے ہوئے. پھر سہیل ابن عمرو کا ایک بڑا ڈپلومیٹ تھا, بہت تیز ترار ذہین, وہ آیا اور اس سے صلح کی بات چیت ہو گئی کی اور شرائط طے ہو گئی. لیکن ان شرائط میں ایک پہلو ایسا تھا کہ جو بہت ہی مسلمانوں کے لیے گویا کہ ایک طرح سے توہین آمیز تھا. پھر اس میں لکھا گیا یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان معاہدہ ہے. اس نے کہا جی ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں, اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم, تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کرتے. سیدنا علی چونکہ آپ کے کاتب تھے تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے کہا کہ یہ تم نہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ کرتے. تو سیدنا علی نے قلم پھینک دی, کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا. یہ نہیں محبت فرماتے, یہ فرتے محبت میں تھا. نبی علیہ السلام نے بھی اس کو برا نہیں بنایا. آپ نے فرمایا اچھا یہ قلم مجھے دو, مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو بتایا گیا یہ لکھا ہے. تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لکیر پھیری اور بخاری کے الفاظ ہیں, اس میں میرا کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا. چونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے, یہ آپ کا معجزہ تھا. تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی, کیونکہ یہ قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے. اس سے پہلے 49-50 میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہوتے تو کافر کہتے یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے. تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے. بہرحال معاہدہ لکھا گیا, اس کے اوپر یعنی سگنیچرز بھی ہو گئے. پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ آپ اس سال تو عمرہ نہیں کریں گے, یہیں اپنے احرام کھول دیجیے, قربانیاں دے دیجیے اور واپس چلے جائیے. ہاں اگلے سال تک اسی مہینے میں آپ آئیے, ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے. ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے, مکہ خالی ہوگا آپ کے لیے اور آپ آرام سے 3 دن طواف عمرہ جو جائیں گے. ایک شرط یہ ہوگی. دوسری یہ کہ نو وار پیکٹ فار 10 ایئرس. اب ہمارے ہاں 10 سال تک ہمارے مابین جنگ نہیں ہوگی, اور اس صلح کے اندر جو قبیلہ چاہے آپ کے ساتھ شریک ہو جائے تو گویا کہ وہ بھی اسی صلح کا پابند ہو جائے گا اور اسے اسی صلح کے حقوق حاصل ہو جائے. جو قبیلہ چاہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے. بنو خزاعہ جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے سے ان کے رجحانات حضور کی طرف تھے, تو وہ حضور کے حلیف بن گئے. بنو بکر جو ہے وہ قریش کے حلیف بن گئے. تیسری چیز یہ تھی کہ اگر تو کوئی ہمارا آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینے گیا یعنی بھاگ کر گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. اور اگر آپ کا کوئی آدمی آیا ہمارے پاس مرتد ہو کر یا کوئی اور شکل اختیار کر کے نعوذ باللہ, تو ہم واپس نہیں کر دیں گے, واپس کرنے کا پابند نہیں ہوگا. اس طریقے سے یہ جو آخری شق تھی اس پر مسلمان تلبلا اٹھے. حضرت عمر اپنے رنج اور افسوس اور غم کو چھپا نہیں سکے, آگے حضور سے کہا حضور ہم کی صلح کیوں کریں, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں میں اللہ کے رسول. حضرت عمر جو ہے وہ ذرا تیزی میں بات کر رہے تھے, حضور مسکرا کر کے بات کر رہے ہیں. پھر یہ ہمدم کا کیوں صلح کر رہے ہیں؟ فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے. ظاہر بات ہے اس سے آگے حضور سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر اسی طرح غصے کے اندر گئے حضرت ابوبکر کے پاس. حضرت ابوبکر نے فرمایا دیکھو نبی کے دامن سے جڑے رہو, اسی میں خیر ہے. اور لوگوں کے اندر بھی بہت ہی جیسے دل شکنی تھی, بہت صورتحال جس کا ظہور بعد میں ہوا. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا ہے, اس دن مجھ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بیہیو جو کیا. حالانکہ اس میں مس بیہیو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے, وہاں تو آپ آواز بھی اونچی کریں تو اعمال کارن ہو جائیں گے. بہرحال یہ 3 شرائط طے پا گئی. اب یہ بالکل ون سائیڈڈ شرائط تھی, نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا
اب بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معاہدہ کہا کہ یہ ہو گیا ہے، تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہیں پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو. ویسے تو قربانی قربان کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے، قربانی ادھر ہی کرو، حرم تک جانے کی ضرورت نہیں، یہیں کر کے اپنا حلق کروا دو، یعنی بال منڈوا دو، اور ساتھ ہی جو ہے وہ احرام بھی کھول دو. تو کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے. دوسری دفعہ کا، تیسری دفعہ کا، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. یعنی وہ سارے ہی ناراض تھے اس صلح کے اوپر. اب نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے، بخاری میں آتا ہے ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے. اس سفر میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ سب سٹوری نہیں میں پڑھ رہا، یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی، میں نے 3 دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے. تو ام سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں، اپنا حلق کروائیں اور احرام کھول دیں. نبی علیہ السلام باہر نکلے، اپنی قربانی کو قربان کیا، حجام کو بلوایا، سر حلق کروا دیا، احرام کھول دیا. اب باقیوں نے جب تمام صحابہ نے دیکھا حضور نے کیا، پہلے ایک اٹھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کرتے کرتے سب کے سب نے، یعنی اب پیچھے کوئی راہ نہیں. این ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل جائے، کیونکہ صحابہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے.